الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ قبول اسلام کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحابہ کرام نے دیکھا اور بیان کر دیا، اور وہ نماز حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آج اسی نماز سے متعلق دو اہم سنتوں کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز کی دو مظلوم سنتیں، نماز کی دو مظلوم سنتیں جن سے متعلق ہم میں سے اکثر کے یہاں لاپرواہی پائی جاتی ہے، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہوں گے کیونکہ اپنی غلطی کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ نماز یہ اطمینان اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے آ کر سلام کیا نماز کے بعد، آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر دوبارہ آئے سلام کیا، پھر کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، ایسے 3 مرتبہ کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو اس سے اچھی نماز نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو نماز ترتیب سے بتایا اور سکھایا اور کہا کہ اللہ اکبر کہو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع میں رہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں رہو، پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ پھر جو ہے سجدے سے سر اٹھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ میں 2 چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اکثر ہم سے خود لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے نماز کے احتساب کے لیے بھی ضروری ہے، اس طرح کے دروس کا اہتمام کرنا اپنی نمازوں کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اس آئینے میں دیکھیں کہ کہیں ہماری نماز میں بھی یہ خرابی تو نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 820 نمبر کی، جس کے راوی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، وہ رکوعہ اور آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، وقعودہ اور آپ کا جو ہے بیٹھنا، بین السجدتین دونوں سجدوں کے درمیان، قریب من السواء تقریباً برابر ہوا کرتا تھا۔ اس میں کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان سجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی دیر سجدے میں رہتے تھے جتنے دیر آپ رکوع میں رہتے تھے، اور جتنے دیر آپ رکوع اور سجدے میں رہتے تھے تقریباً اتنے ہی دیر آپ دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے تھے، جو کہ دوسرے لوگوں کے یہاں تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ایک سجدے سے آپ سر اٹھاتے ہیں نا تو دعا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کے اندر اتنی جلدی کرتے ہیں کہ دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ہم سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اطمینان بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، آپ کا رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ آپ کتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں، کتنی دیر رکوع میں رہتے ہیں، اور کتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ہمیں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دونوں سجدوں کے درمیان کا جو ہے بیٹھنا وہ رکوع کے برابر یا سجدے کے برابر ہوتا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی دعا بھی نہیں یاد ہے، بہت سارے لوگ دعا بھی یاد نہیں کرتے اور اس مسئلے کو جانتے بھی نہیں۔ تو ایک مظلوم سنت تو یہ ہوئی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بہت ہی کم وقفہ لوگ کرتے ہیں اور ایک سجدے کے بعد کنٹینیو دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے ٹھونک مارنے کی مثال بیان فرمائی کہ آدمی جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، یعنی ایک سجدے سے اٹھا پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے نا تو اس میں رکتا نہیں، ہو کنٹینیو مارتا ہی رہتا ہے۔
تو ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان جو ٹھہرنا ہے یہ ایک لمبا وقفہ ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں جو دعائیں ہیں آپ ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی بار رب اغفر لی پڑھیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، اطمینان کے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں اطمینان نہیں ملتا، نماز کی لذت نہیں ملتی، کیونکہ جب ارکان جلدی جلدی ادا کریں گے تو اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کہاں سے ملے گی. اور دوسری جگہ فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، صحیح مسلم کی 772 نمبر کی روایت ہے. راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوتا تھا وہ آپ کے قیام کے قریب ہوتا تھا. جس طرح آپ قیام کرتے تھے تقریباً اتنی ہی دیر آپ رکوع میں بھی رہتے تھے. قیام کے معنی جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دوسری سورت پڑھتا ہے، اس کو قیام کہا جاتا ہے. تو جتنی دیر آپ قیام میں رہتے تھے تقریباً اتنی ہی دیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی رہتے تھے. فکان رکوعہ نحوا من قیامہ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد قیام کے بعد آپ جب رکوع سے اٹھاتے تھے سر تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، یعنی قیام پھر رکوع پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ. ثم قام طویلا قریبا مما رکع، پھر جب قوما میں آپ ہوتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ. بہت سارے لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے امام کہے گا ربنا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر، یعنی بہت ساری جگہوں پہ مسجدوں میں تو ربنا ولک الحمد مکمل آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. بہت ساری مسجدوں میں آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہے گا امام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان فرماتے ہیں ثم قام طویلا قریبا مما رکع، قریبا مما رکع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب قوما کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد تو آپ اتنی دیر تک ٹھہرے رہتے تھے جتنی دیر رکوع میں رکتے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی دیر آپ جو ہے قوما میں ٹھہر جاتے کہ صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوگا کہیں آپ کو بھول تو نہیں ہو گئی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہی رہ جائیں گے. اتنا لمبی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے رہتے تھے قوما کے اندر، جو میں نے مثال بیان فرمائی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس دعا کو آپ تکرار کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آپ کو جتنی مرضی چاہے نماز لمبی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اصول یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے میں نماز پڑھتا ہے تو کتنے بھی لمبی نماز وہ پڑھ سکتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گنجائش ہے کہ آدمی جتنے بھی چاہے لمبا رکوع کرے، قیام کرے، سجدے کرے. لیکن جب آدمی امام ہو تو اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال کرے. پیچھے کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اتنی لمبی نماز نہ کرے کہ پیچھے والوں کو دشواری لاحق ہو جائے، نہ اتنی لمبی ہو کہ آدمی پریشان ہو جائے، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ نماز کی دعائیں ہم نہ پڑھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز کو ہلکی کر دیتے. جب بچوں کی رونے کی آواز آتی تو آپ قیام کو چھوڑا کر کے جلدی سے اور نماز کو مکمل کر لیتے تھے. تو یہ میں نے اس لیے بیان کی تاکہ ہماری نمازوں کی اصلاح ہو جائے. ہم سب اس غلطی میں کسی نہ کسی طرح سے مبتلا ہیں. ہم کو اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رکوع کتنا ہوتا ہے، ہمارا قیام کتنا ہوتا ہے، ہمارا قوما کتنا ہوتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان ہم کتنی دیر تک ٹھہرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے بھائی کی نماز میں کوئی کمی دیکھے تو اس کو بھی پیار سے سمجھائیں. ہمارا بھائی ہماری نماز میں کوئی کمی دیکھے تو ہم کو بھی اکیلے میں سمجھائے، کیونکہ ایک آدمی مومن آدمی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ ایسی غلطیاں رہتی ہیں کہ انسان کو اپنے طور سے معلوم نہیں پڑتی، جب سامنے والا بتاتا ہے تو اس پر آدمی کی ہمیشہ کے لیے اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن وہ جذبہ بھی اصلاح کا ہونا چاہیے. کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ کسی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین یہ ہم تمام مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں میں اطمینان پیدا فرما، اور صحیح معنوں میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم.